السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے طارق بزمی اور میں موجود ہوں ایک باہمت خاتون کے ساتھ، ایک وفادار لائل خاتون کے ساتھ کہ جس نے اپنے شوہر سے کیا گیا وعدہ نبھایا ہے، نہ کہ ان عورتوں کی طرح پلے کارڈ لے کے بینر لے کے عورت کی آزادی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے، بلکہ اس نے یہ جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کے عین مطابق وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ اور وہ باہمت خاتون ابھی بھی جو کینسر کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے شوہر، ان کے شانہ بشانہ ہے، زیور بیچ کر باہر بھیجا، اس کے علاوہ چھوٹا موٹا بزنس کیا۔ اس باہمت خاتون کی بہت سی داستانیں ہیں، یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر انہوں نے کس طریقے سے شوہر کی خدمت کی اور تمام خواتین کے لیے کیا پیغام چھوڑا۔ سمینہ نے 20 سال پہلے شادی کی اور شادی کے بعد مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے ان کے شوہر، لیکن سمینہ جو ہے وہ ڈٹی رہیں اور آج جب ان کو کینسر ہے تو ان کے ساتھ تب بھی کھڑی ہیں۔ سمینہ، آپ نے شادی 20 سال پہلے کی، اس وقت سے اب تک کیا کیا مشکلات جھیلی اور ان کا کیسے مقابلہ کیا آپ نے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہماری شادی ہوئی آج سے 20 سال پہلے 2002 میں، اور شادی سے تقریباً کوئی 3 ماہ بعد یہ سعودیہ میں ہوتے تھے، وہاں سے اب آئے ہیں تو ان کی نا آنکھوں میں درد سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو آنکھوں کے پیچھے ٹیوبس ہوتی ہیں نا وہ ان کی ختم ہو چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی جو نظر ہے نا یہ ختم ہو جانی ہے اور انہیں بلائنڈ ہو جانا ہے۔ ہم نے ان کا جہاں سے ہمیں بتایا گیا ہم نے علاج کرواتے رہے۔ اسلام آباد ڈاکٹر تھا، ان سے علاج کروایا، ایک لاہور میں ڈاکٹر تھا، ہم نے ان سے علاج کروایا، لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت مجھے بتایا کہ نا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کے ان پہ دم کرنا ہے۔ جب ان کے درد سٹارٹ ہوتی تھی ان کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اپنا سر یوں پٹختے ہوتے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور دیواروں میں یہ اپنے سر کو نا ٹکراتے ہوتے تھے۔ تو میں نے نا جب ان کے درد سٹارٹ ہونی تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا میں نے وہ ان آیتوں کا ود شروع کر لینا، اور جیسے جیسے میں نے ود پڑھنا تو ان کی وہ درد آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہو گئی۔ پھر مجھے سورۃ قاف کی ایک آیت ہے وہ کے لیے بہت اچھی ہے، وہ میں نے ان کے لیے پڑھنی۔ جب میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے نا آنکھوں پہ میں نے پھیرنی شروع کر دی۔ اور ساتھ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے نا گاجریں لے کے نا اس میں سونف ڈال کے وہ ان کے لیے بنا کے دینی، وہ میں نے ان کے لیے بنائی۔ تو ایسے کرتے کرتے تقریباً ہمارے 10 سال گزر گئے، یہ اس کے بعد پاکستان آگے واپس نہ جا سکے۔ 10 سال میں چونکہ ہم اپنے گھر میں تھے اور سسرال والوں بھی ہمیں گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مطلب آپ زیرو پہ آ گئے تھے؟ ہم زیرو پہ آ گئے تھے، یعنی کہ ہم آسمان سے گر کے زمین پہ آ گئے تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے کیا کہ میں نے اپنی ایک اکیڈمی سٹارٹ کی، اور اس کے ساتھ بھی میں نے اپنا اسکول سٹارٹ کر لیا، پرائیویٹ اسکول۔ وہاں سے میں نے پہلے اسکول پڑھانا، اس کے بعد میں نے شام کو اکیڈمی پڑھانی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے اچھے خاصے آپ کا وہ بند ہو گیا۔ اچھا، اکیڈمی وغیرہ سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی، اکیڈمی سٹارٹ کی اور اس سے میں نے اچھا خاصا ارن کیا۔ پھر اس کے بعد یہ 10 سال پاکستان میں رہے ہیں، تو یہ کہتے کہ میں نے چونکہ یہ سٹارٹ انہوں نے سعودیہ سے لیا تھا ایز اے انجینئر، تو ان کہتے کہ میں پاکستان میں کام نہیں کر سکتا، میں سعودیہ ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ ہم نے پیسے پکڑ پڑا کے نا رشتہ داروں سے لیے، بہن بھائیوں سے لیے، کچھ زیور بھی بیچا؟ زیور سیل کیا میں نے، تو وہ جتنا بھی میرا زیور تھا وہ میں نے سارا سیل کر کے ان کو آپ میں نے نے اپنی جمع پونجی اپنے شوہر کے مستقبل اور اپنی فیملی کے مستقبل پہ لٹا دی؟ جی ظاہر ہے، میں نے یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان میں کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو نا جتنا زیور تھا وہ سارا میں نے سیل کر دیا، بہن سے میں نے پیسے لیے، اس طرح کر کے نا میں نے ان کو باہر بھیج دیا۔ وہاں جا کے بھی ان کے تقریباً 3 سال تک ان کی طبیعت خراب رہی اور اتنا نہیں ارن کر سکے، تو میں نے یہاں سے پاکستان سے ان کو پیسے بھیجنے شروع کیے۔ لیکن الحمدللہ 2015 میں ہمارا اچھا سٹارٹ ہو گیا۔ پھر ہم نے اپنا بائی گھر سیل کیا، تو پھر ہم نے یہ والا گھر لیا۔ گھر لینے کے بعد یہ ابھی ہمیں یہاں پہ شفٹ ہوئے ہی تھے کہ ان کا نا پھر جو تھا نا وہ برین کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا۔ ان کے برین میں نا کلاٹنگ سٹارٹ ہو گئی کہ جو ان کا خون کی شریانیں تھیں نا ان میں خون جم جاتا تھا، اور جہاں پہ ہوتے تھے نا، اور جب یہ ہوا وہ سعودی عرب میں تھے اس وقت؟ ہاں، تب یہ سعودی عرب میں تھے۔ پہلی دفعہ جب اٹیک ان پہ ہوا نا یہ اس وقت سعودیہ میں تھے، تو وہاں سے ان کا جو کفیل تھا انہوں نے اسے پاکستان بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان جا کے علاج کروا لیں۔ تو یہاں پہ طاہر شہزاد تھے، ان سے ہم نے ان کا پراپر 3 سال علاج کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتی رہی؟ مطلب کچھ عبادات صدقے وغیرہ بھی دیتی رہی؟ ہاں جی، اس کے ساتھ صدقے تو میں نے شروع سے ہی رکھے نا ساتھ میں، کہ جب بھی ان کے پہ کوئی مشکل آتی تھی میں صدقہ ساتھ میں فوراً دے دیتی تھی، کیونکہ میری امی کا کہنا تھا کہ بیٹے جب بھی مشکل آئی نا آپ نے ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ تو میں جب بھی کوئی علاج کرواتی تھی نا پہلے ان کا میں صدقہ نکالتی تھی، اس کے بعد پھر میں ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرواتی تھی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ اس بیماری سے ہماری جان چھوٹ گئی۔
پھر اس کے بعد یہ 1 سال ٹھیک رہے ہیں. 1 سال کے بعد پھر ان کا لنگس کا پرابلم ہو گیا. وہ جب ہم نے چیک اپ کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے میاں کو جو ہے نا لنگس کا جو ہے نا وہ کینسر ہو چکا ہے, اور لیور بھی ختم اور لیور بھی ان کا ختم ہو چکا ہے. 80% ان کا لیور جو ہے ورکنگ نہیں کر رہا تھا, اور ان کی جو سپلین تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی, اور ان کے پیٹ جو تھا نا وہ پھول گیا تھا, اور ان کی ٹانگیں بالکل سویل ہو گئی تھی. یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے. اور ڈاکٹر حضرات نے یہی کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں لے کے نہ پھریں. جواب دے دیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ آپ ان کو کہیں نہ لے کے جائیں. لیکن آپ کا یقین تھا کہ ٹھیک ہوں گے؟ ہاں, میرا یہ یقین تھا, مجھے اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول کرے گا. جیسے پہلے یہ ہر بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں نا, انشاءاللہ اس سے بھی ہو جائیں گے. یہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ نہیں, میں نے ٹھیک نہیں ہونا, میرا اندرونی مجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہوں. تو میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں, آپ ٹھیک ہوں گے. پھر مجھے میری حافظہ باجی تھیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے جب زیادہ کوئی مصیبت آ جائے تو سورۃ بقرہ پڑھنی ہے. میں نے سورۃ بقرہ کا ورد کیا. ان کو میں نے پاس بٹھا لینا, پانی ڈیلی میں نے دم کر کے ان کو سورۃ بقرہ دینی, اور انہوں نے وہ پانی پی لینا. اس کے بعد میں نے سورۃ کوثر کا ورد کیا بہت زیادہ. پھر میں نے یا کہارو کا ورد کیا. تو اس کے ساتھ میں نے ان کی صدقہ دیا. کہتے ہیں نا کہ جان کا صدقہ جان سے دیں گے تو وہ جلدی کا ہوتا ہے. تو میں نے ان کا صدقہ دیا, اور الحمدللہ جب ہم دوبارہ ڈاکٹر حضرات کے پاس گئے ہیں 3 ماہ کے بعد, ہم دوبارہ جب رپورٹس وغیرہ کروائی ہیں تو اس میں 50% تک یہ ریکور ہو چکے تھے. یعنی وہی ڈاکٹرز, انہوں نے پوچھا نہیں, انہی ڈاکٹرز نے کہ جو پہلے جواب دے چکے تھے کہ ہوا کیا ہے؟ جی, میں جب ان ڈاکٹر حضرات کے پاس گئی ہوں تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بچے آپ نے کیا کیا ہے جو یہ اتنی جلدی ریکور ہو چکے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا معجزہ دکھا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا. تو میرے یقین کو اتنا پختہ مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے یقین کو کبھی بھی نہ خالی نہیں لٹائیں گے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جیسے ماں ایک بچے کا پیار کرتی ہے, اللہ تعالیٰ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو کبھی قدم ڈگمگایا آپ کے؟ نہیں سر, اس معاملے میں میرے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں تھے, لیکن فائنینشلی طور پہ مجھے پرابلم ہوا, کیونکہ میں جو بھی میرے پاس سیونگ تھی, جو میرے پاس جمع پونجی تھی, وہ میں ساری ان پہ